یہ کہانی ہے ایک لوہار کی بیٹی کی جس نے مشکل حالات سے بھی ہار نہیں مانی۔ کس طرح ایک بیمار باپ کی بیماری نے اس بیٹی کو مضبوط بنایا، اور کس طرح محنت، ہنر اور ایمانداری نے اس کی پہچان بدل دی، اور اس کے آس پڑوس کے رہنے والے لوگوں کا رویہ بھی اس نے خود بدلا۔ آخرکار اس نے ثابت کیا کہ ایک انسان کی زندگی میں حوصلہ اور خود اعتمادی کتنی ہی ضروری ہے۔ ان سب سوالوں کا جواب جاننے کے لیے کہانی کو مکمل دیکھیں۔ یہ کہانی ایک ایسی بیٹی کی ہے جس کا باپ لوہار تھا، جس کے ہاتھوں میں ہتھوڑے کی آواز تھی اور جس کے مقدر میں خاموش جدوجہد لکھی گئی تھی۔ اس ساری کہانی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھاگ صرف امیروں کا نہیں ہوتا۔ نور دین کے گاؤں میں ایک لوہار کی دکان تھی۔ وہ بیچارہ دن بھر محنت کرتا اور شام تک اس کے جسم تھکن سے چور ہو جاتا تھا، مگر اس کے باوجود اس کا دل صاف اور نیت سچی تھی۔ اس غریب لوہار کی بیٹی کا نام زینب تھا۔ وہ خاموش، سمجھدار اور حوصلے والی تھی۔ کم عمری میں ہی وہ باپ کا ہاتھ بٹانے لگی، کیونکہ اس کا باپ وقت کے ساتھ ساتھ بوڑھا ہوتا جا رہا تھا۔ زینب بیچاری پڑھنا لکھنا چاہتی تھی، مگر حالات نے کبھی اجازت نہیں دی کہ وہ بھی گاؤں کے دوسرے بچوں کی طرح اسکول جا کر تعلیم حاصل کر سکے، لیکن اس کے باوجود اس نے کبھی بھی ہمت نہیں ہاری۔ پڑھائی کے شوق کی وجہ سے وہ اکثر تھوڑے بہت پیسے جمع کرتی، اور ان پیسوں سے وہ پرانی کتابیں خرید کر لاتی، اور رات کو چراغ کی روشنی میں وہ پرانی کتابیں پڑھتی اور اپنے خوابوں کو زندہ رکھتی تھی۔ گاؤں کے لوگ اکثر نور دین کے گھر کے بارے میں باتیں کرتے، کہتے وہ بیچارہ اتنا غریب ہے، بڑی مشکل سے گھر کا گزارا کرتا ہوگا، اور اس کی بیٹی زینب کو دیکھو بھلا، وہ پڑھنا لکھنا چاہتی ہے بھائی۔ روز روز ہتھوڑے سے کام کرنے کی وجہ سے نور دن ایک دن سخت بیمار پڑ گیا، جس کی وجہ سے کام رک گیا اور گھر کی ساری ذمہ داری زینب پر آ گئی، کیونکہ کمانے والا ایک ہی شخص تھا اور وہ اب بیمار ہو چکا تھا۔ بس پھر زینب نے اگلے ہی دن اپنے باپ کی دکان پر جا کر ہتھوڑا اٹھایا اور کام شروع کر دیا۔ اس کام کو لے کر زینب کے دل میں عزت اور حوصلہ بہت زیادہ تھا۔ گاؤں کے لوگوں کو جب یہ بات پتہ چلی تو وہ حیران تھے کہ لوہار کا کام کرنے کے لیے تو بہت ہمت اور طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، یہ ایک لڑکی کیسے کام کر سکے گی؟ بس ایسی چیم گوئیاں کرتے ہوئے وہ زینب کی دکان پر جا پہنچے۔ زینب جو کہ شروع سے ہی اپنے باپ کو یہ کام کرتا ہوا دیکھتے آ رہی تھی، اسی وجہ سے وہ اس کام کی باریکیوں کو سمجھتی تھی، اور اس نے یہ کام کرنا شروع کیا۔ نہ دھوکہ، نہ غرور، بس محنت اور محنت ہی تھی۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ گاؤں کے جو بڑے بزرگ تھے، انہوں نے زینب کو سراہنا شروع کیا کہ کس طرح ایک غریب لڑکی گھر کی ذمہ داریوں کو پورا کر رہی ہے، وہ بھی تب جب اس کا باپ بیمار پڑ گیا ہے۔ زینب جب تھکی ہاری شام کو اپنے گھر پہنچتی تو اس کا باپ آنکھوں میں آنسو لیے کہتا، بیٹی تم نے میرا بوجھ بانٹ لیا ہے، تم نے ہی مجھے جینے کا حوصلہ دیا ہے، میں کس طرح تمہارا شکریہ ادا کروں یہ سمجھ نہیں آتا۔ زینب اب گاؤں کی دوسری لڑکیوں کو بھی یہ ہنر سکھاتی اور ان سے کہتی کہ کس طرح خود پر یقین رکھا جا سکتا ہے، اور کیسے لڑکیاں بھی تمام کام کر سکتی ہیں، کیونکہ لڑکیاں کسی سے کم نہیں ہوتی۔ آہستہ آہستہ زینب کا کام بڑھا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی عزت بھی بڑھ گئی، مگر زینب ویسی ہی سادہ تھی، اس میں کسی قسم کا کوئی غرور نہیں آیا، اور وہ اپنے گاہکوں سے بہت پیار اور محبت سے بات کرتی۔ اب باتیں کرنے والے لوگوں کا منہ بند ہو چکا تھا، اور زینب جب بھی کام پر جانے کے لیے گاؤں کی گلیوں سے گزر رہی ہوتی تھی تو آس پڑوس کے لوگ جب اسے دیکھتے تو سلام کرنے میں پہل کرتے اور اس کے ساتھ عزت افزائی کے ساتھ بات کرتے تھے۔ گاؤں کے لوگ جو پہلے اس کا مذاق اڑاتے تھے، کہتے کہ زینب ایک غریب لوہار کی بیٹی ہے اور یہ پڑھنا لکھنا چاہتی ہے،
اس کو سمجھ نہیں آتا کہ یہ تو اپنے باپ پر بوجھ ہے، لیکن آج زینب نے سب کو یہ ثابت کر دیا تھا کہ بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی، بلکہ وقت آنے پر سہارا بن جاتی ہیں۔ گاؤں والوں کو جو کہ اچھے سے سمجھ آ چکا تھا کہ بیٹیاں بوجھ نہیں بلکہ سہارا ہوتی ہیں، بس اسی وجہ سے انہوں نے پورے گاؤں میں ایک بڑے سے جشن کا اہتمام کیا اور خوب ساری خوشیاں منائیں۔ آخر غریب لوہار کی بیٹی نے اپنے بھاگ کو خود تراشا اور دنیا کو سکھایا کہ قسمت ہاتھوں سے بنتی ہے، یوں رونے دھونے سے نہیں۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ قسمت رونے سے نہیں بدلتی، بلکہ محنت، صبر اور خود پر یقین رکھنے سے بدلتی ہے۔ Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.